مشہور ہونا کوئی اہم بات نہیں ہوتی. مشہور تو سلطانہ ڈاکو بھی تھے. لیکن فکر کر ناداں کہ مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں. چہرے پہ سارے شہر کے گرد و ملال ہے، جو دل کا حال ہے وہی دلی کا حال. اصل میں اگر آپ پوچھیں تو بڑی گراں گزرے گی کچھ لوگوں کو یہ بات کہ اردو کے نام پر جو روٹیاں کھا رہے ہیں شعراء اکرام، خاص طور پہ اپنے گلے سے جو آواز خوشنما نکال کر گلوکاری کر یعنی شاعری نہیں کر رہے ہیں، وہ گلوکاری کر رہے ہیں، وہ اردو کے رسم الخط کو نہیں جانتے. بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کے 3-4 بڑے اہم جو کہ عوام میں بڑے مقبول ہوئے، بڑی کرانتیکاری شاعری اپنی شاندار گلے سے اور خوبصورت آواز سے عوام کے سامنے رکھتے ہیں. اب یہ نہیں پتہ ہے وہ کلام کون لکھ کر ان کو دیتا ہے، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں وہ اپنی اردو کی شاعری کو ہندی میں لکھتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بہت ہی زیادہ تکلیف کا مقام ہے. اے حقیقت منتظر کبھی آ لباس مجاز میں، کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، یعنی شاعر جو ہے وہ اللہ سے مخاطب ہے. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں. یعنی شاعر جب اللہ سے مخاطب ہوتا ہے تو اس کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ کیفیت سننے والے کے اندر ایک رقت، ایک ایسا ماحول پیدا کر دیتی ہے کہ انسان ہمارے ساتھ موجود ہیں معین پٹھان. کہنے کو تو الفاظوں کی ڈکشنری ہیں، لیکن ورتمان سمے میں بہت اچھی شاعری کر رہے ہیں، تو ہم نے سوچا ان سے شاعری کے سندرب میں ہی بات کرتے ہیں. سیدھے جڑے ہوئے ہیں، بات کرتے ہیں. بہت بہت سواگت ہے. تو معین جی یہ بتائیے کہ آپ کا جو شاعری کا شوق ذوق، ہم نے دیکھا آپ سوشل اکاؤنٹ پر جن سبھائیں کرتے ہیں، تب اسپیچ جو ہے شاعری سے شروع کرتے ہیں. سوشل اکاؤنٹ پر کوئی پوسٹ کرتے ہیں اپنا حال بتانے کے لیے، تب بھی آپ کی شاعری اس کا نمک ہوتا ہے اس میں. تو یہ شاعری کا شوق ذوق آپ سے کہاں سے لگا؟ دیکھیں، ویسے تو میری ابتدائی تعلیم کے دوران مختلف شعراء اکرام کو پڑھنا، ان کو سمجھنا، ان کو سننا میرا ایک خاص شوق رہا ہے. چونکہ میں باضابطہ خود ایک شاعر نہیں ہوں، لیکن میں جو ٹاپ کے شاعر ہیں ان کو سنتا بھی ہوں، ان کو پڑھتا بھی ہوں، اور ان کی مختلف کلیات میں نے خوب پڑھی ہیں. فار ایگزامپل علامہ اقبال کو لے لیں کہ جن کے ایک ایک شعر نے ہندوستان کے سوتی ہوئی قوم کو اور سوتے ہوئے لوگوں کو بیدار کر کے سڑکوں پہ آ کر کھڑے ہو کر آندولن کرنے پر آمادہ کر دیا تھا. ان علامہ اقبال کو میں بے حد پسند کرتا ہوں. کون سا شعر ان کا سب سے زیادہ پسند ہے آپ کو؟ وطن کی فکر کر ناداں کہ مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں میں. ویسے تو علامہ اقبال کے ہر شعر میں لاکھوں کنٹل وزن ہے موجود. ایسا لگتا ہے کہ علامہ کی شاعری اللہ کی طرف سے عطا کردہ الفاظ سے. ان کے ایک ایک شعر نے انگریزوں کے خلاف ایک ایسی تحریک کو سڑکوں پہ لا کر کھڑا کر دیا تھا، اور صدیوں سے سوتی ہوئی قوم بیدار ہو گئی تھی. مثلا انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات. بربادیوں کے تذکروں پہ بہت کچھ کہا علامہ اقبال نے. اچھا، یہ جو شعر شاعری ہے، ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ایسے شاعر ہیں جو راجنیتی سے سیدھا کنیکشن جوڑ دیتے ہیں شعر شاعری کو لے کر، اور آپ تو پورا جلسہ ہی لوٹ لیتے ہیں، سبھا ہی لوٹ لیتے ہیں جب شاعری کرتے ہیں. تو خاص طور پر ہم نے دیکھا، جب ہم نے بات کری تو آپ کی جتنی اسپیچ سنتے ہیں لوگ، اس سے کہیں زیادہ آپ کی شاعری سنتے ہیں. تو یہ جو شاعری ہے، یہ جو آج آپ جس مقام پر ہیں،
کیا یہ شاعری کا یا شعروں کا اس میں دخل ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے کہ کس کو کتنا لوکپریہ بنا دے، یعنی کس کو کتنا مقبول بنا دے، معروف بنا دے۔ مشہور ہونا کوئی اہم بات نہیں ہوتی، مشہور تو سلطانہ ڈاکو بھی تھے، لیکن مقبول ہونا، معروف ہونا، یعنی لوکپریہ ہونا اور لوگوں کے دل میں اپنی جگہ بنانا، اس میں شاعری کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اگرچہ ہم کوئی 400 صفحات کی کتاب لکھنا چاہیں اور اپنی بات اس کتاب کے مادھیم سے کہنا چاہیں تو کچھ نہ کچھ ادھورا رہ جائے گا، لیکن ایک شعر 400 صفحات کے اس کلام کو پورا کر دیتا ہے، مطلب یادیں چھوڑ جاتا ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ بالکل یادیں اور ایک میسج دے کے جاتا ہے۔ اور شاعری میں جو شعر ہوتا ہے جس کا مصرع اولیٰ کہا جاتا ہے، پہلا مصرع وہ کویسچن ہوتا ہے۔ اچھا، جیسے جیسے انٹرویو آگے بڑھ رہا ہے تو بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ معین پٹھان سے یہ سوال کیوں نہیں پوچھا جا رہا کہ آپ کے فیوریٹ شاعر کون سے ہیں، تو پہلے تو آپ اسی سوال کا جواب دیں۔ دیکھیں، اگر فیوریٹ شاعر کو کہا جائے تو فیوریٹ شاعر بہت ہو سکتے ہیں، لیکن میں سب سے زیادہ فیوریٹ اپنے نزدیک علامہ اقبال کو مانتا ہوں، کیونکہ ان کی شاعری میں الوہیت بھی تھی، ربوبیت بھی تھی، اور ملک سے محبت کا جذبہ آخری درجے تک تھا۔ وہ ہیں دوسرا سوال یہ، آپ کے دل کو سب سے اچھا شعر کون سا لگتا ہے؟ درشکوں کو شعر بات شیئر کرنا ہے۔ علامہ اقبال کا ایک کلام ہے، چند اس کے شعر ہیں، میں تمام ہی سنا دینا چاہوں گا۔ اے حقیقت منتظر کبھی آ لباس مجاز میں، کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، یعنی شاعر جو ہے وہ اللہ سے مخاطب ہے۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزار سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یعنی شاعر جب اللہ سے مخاطب ہوتا ہے تو اس کے اندر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہ کیفیت سننے والے کے اندر ایک رقت، ایک ایسا ماحول پیدا کر دیتی ہے کہ انسان مارمک ہو جاتا ہے، دھارمک ہو جاتا ہے۔ اچھا معین جی، جیسے کہ آپ کی ایک جنریشن ہے، اس جنریشن کی جن سبھائیں ہوں یا ان کا شاعری کو لے کر پریم ہو، وہ ایک الگ ہے، لیکن آنے والا جو ماحول ہے ہم بہت اس کو لے کر چنتت ہیں۔ اردو کو لے کر لوگوں کو کا کیا ہے، آپ یہ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ جو لوگ اردو کے ذریعے مختلف انداز میں روزی کما رہے ہیں، آج وہی لوگ اپنے بچوں کو اردو نہیں پڑھا رہے ہیں۔ تو اردو کی کہیں نہ کہیں کمی آنے والا دور میں، یعنی ایک طریقے سے شاعری کا کال پڑنے والا ہے، اس بات کا کچھ اندیشہ ہے یا کیا کہیں گے لوگوں سے؟ دیکھیں، آپ کا سوال بالکل صحیح ہے، یہ سوال تمام ہی اردو پریمیوں کا ہونا چاہیے اور ہے بھی۔ اردو ہی نہیں، ہندی، بنگلہ، مراٹھی، گجراتی، بنگالی، سبھی زبانوں کی شاعری نے ہندوستان کی آزادی میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے۔ ہندوستان جو کہ انگریزوں کا کئی سو سال غلام رہا تھا، اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنے میں شاعری کا بہت بڑا مہتوپورن استھان ہے، اور اس شاعری میں بھی اردو کا اس سے زیادہ مہتوپورن استھان ہے۔ اردو نے ہندوستان کی تحریک آزادی کو جلا بخشی، ایک ایسا واتاورن ماحول پیدا کر دیا اردو کی شاعری نے۔ فار ایگزامپل، اردو کی شاعری ہی نہیں، اردو کے الفاظ نے بھی وہی سوال وہی ہے کہ جب ساری چیز اردو نے کر دی، ہندی نے کر دی، تو اردو جو ہے وہ پیچھے کیوں رہ جا رہی ہے؟ ہندی تو ابھی بھی پڑھائی جاتی ہے، انگلش پڑھائی جاتی ہے، اور تمل اور اس کی بھاشا کے بارے میں تو ہمیں اتنا علم نہیں ہے، لیکن اردو جو ہے وہ دور ہو رہی ہے، اردو کا اخبار نہیں خرید رہے ہیں لوگ۔ اس کے لیے سب سے ذمہ دار وہ اساتذہ ہیں جن کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں، کہ کوئی بین الاقوامی حیثیت کا شاعر ہے، کوئی ہندوستانی حیثیت کا شاعر ہے، کوئی مقامی حیثیت کا شاعر ہے، اور رامپور تو شعراء اکرام کی مضبوط زمین رہی ہے۔ اردو ادب کا تیسرا گھرانہ کہلاتا ہے رامپور، دلی، اودھ اور رامپور۔
اور رامپور میں ابھی بھی کہیں نہ کہیں اردو سے ذوق شوق بچا ہے. لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اردو کے رسم الخط یعنی اردو کے لکھاوٹ کو پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں, یعنی پڑھنے کو جانتے ہی نہیں. ایک چنتا کا اور وشے اس کے ساتھ ساتھ میں اردو کے پہلے بہت سارے مشاعرے ہوا کرتے تھے, لیکن ورتمان سمے جو اس سمے ماحول ہے, اردو شعراء اکرام ایک جانب تو یہ کہتے ہیں کہ ہم شعر ادب کے ذریعے اردو کی خدمت کر رہے ہیں, وہیں دوسری جانب محنتانہ اتنا بڑھا دیا جو ناقابل برداشت ہے, جس سے منفی اثرات یہ ہیں کہ اب اردو کے مشاعرے منعقد ہونا جو ہے وہ کم ہو گئے, یعنی ختم سے ہی ہو گئے. تو یہ کتنی بڑی چنتا ہے؟ یہ بہت بڑا سانحہ ہے, بہت کرب کا مقام ہے. اصل میں اگر آپ پوچھیں تو بڑی گراں گزرے گی کچھ لوگوں کو یہ بات کہ اردو کے نام پر جو روٹیاں کھا رہے ہیں شعراء اکرام, خاص طور پہ اپنے گلے سے جو آواز خوشنما نکال کر گلوکاری کر کے, یعنی شاعری نہیں کر رہے ہیں, وہ گلوکاری کر رہے ہیں, وہ اردو کے رسم الخط کو نہیں جانتے. بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کے 3-4 بڑے اہم جو کہ عوام میں بڑے مقبول ہوئے, بڑی کرانتیکاری شاعری اپنی شاندار گلے سے اور خوبصورت آواز سے عوام کے سامنے رکھتے ہیں. اب یہ نہیں پتہ ہے وہ کلام کون لکھ کر ان کو دیتا ہے, لیکن میں